بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے پرانی حویلی کی بدروح کا 8واں حصہ لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو آل پہ کر لیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا سلسلہ بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ میں اوپر کمرے میں جا کر بیڈ پر گر پڑا۔ شام کے وقت جمشید بھی اوپر آ گیا۔ ہم نے دوسرے کمرے میں بیٹھ کر دونوں نے کھانا کھایا۔ جمشید نے پوچھا، اس وقت تم کہاں سے آ رہے ہو؟ اتنی مدت کہاں غائب رہے؟ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا 1 مہینے کا ویزا تھا اور تمہیں تھانے میں جا کر واپسی کی رپورٹ بھی کرنی تھی۔ وہ تو میں نے سارا معاملہ اس طرح سنبھالا کہ تھانے دار کھانڈیکر کو یہ کہہ دیا کہ تم بیمار ہو گئے ہو۔ اپنے اثر و رسوخ سے میں نے کھانڈیکر کو تمہارے خلاف رپورٹ اوپر نہیں بھجوانے دی۔ اب اسی وقت میرے ساتھ تھانے چل کر رپورٹ کرو اور کھانڈیکر سے ویزے پر یہ 3-4 مہینے کی طرح کسی طرح بڑھا دے۔ تمہارے ویزے پر یہ 3-4 کسی طرح بڑھا دے۔ میں نے کہا، مگر میرے پاس تو پاسپورٹ نہیں ہے۔ تمہارا پاسپورٹ کہاں چلا گیا؟ جمشید نے حیرانی سے پوچھا۔ میں نے کہا، گم ہو گیا۔ کیا کروں؟ 4-5 مہینے عجیب حالات میں پھنسا رہا۔ جمشید نے پوچھا، آخر وہ کون سے حالات ہیں؟ میں تمہارا دوست ہوں، کچھ مجھے بھی تو بتاؤ۔ میں نے کہا، جمشید، وقت آنے پر میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، اس وقت میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ جمشید بولا، ٹھیک ہے، میں پولیس کا معاملہ جیسے بھی ہو سنبھال لوں گا، لیکن یہ بتاؤ، اب تم اچانک غائب ہو رہے ہو؟ میں نے مسکرا کر کہا، کچھ پتہ نہیں، لیکن مجھے 1-2 دن کے لیے جے پور جانا ہوگا۔ دراصل میں جے پور جا کر قدیم ویران محل میں درگا کی بدروح سے ملاقات کر کے اسے سارے حالات سے باخبر کرنا چاہتا تھا۔ اسے روہنی کی ایک بار پھر گمشدگی کا بتانا چاہتا تھا۔ صرف وہی مجھے بتا سکتی تھی کہ روہنی کس حال میں ہے اور کہاں ہے۔ اس کے علاوہ میں اپنے بارے میں بھی مشورہ لینا چاہتا تھا کہ مجھے آگے کیا کرنا چاہیے۔ میں صرف 2 دن ممبئی ٹھہرا۔ تیسرے دن میں جے پور کی طرف روانہ ہو گیا۔ شام کے وقت پہنچا، ایک ہوٹل میں بیٹھ کر کھانا کھایا اور اٹھ کر ایک باغ میں آ کر بیٹھ گیا اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب رات کے 11 بج گئے تو میں ویران محل کی طرف چل پڑا۔ تیز ہواؤں کے ساتھ درگا کی روح نمودار ہوئی، مجھے دیکھ کر بولی، شیروان، تم بڑی اچھی قسمت لے کے پیدا ہوئے ہو، ورنہ اس بار تم نتالیا کی قید سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ درگا کی بدروح نے بتایا، تمہارے بازو پر کالے جادوگر نے جو ہڈی کا تعویذ باندھ رکھا ہے، اس کی وجہ سے نتالیا کا آسیب اور اس کی بدروحیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لیکن تمہارا انتقام تو روہنی لے رہی ہے اور اس نے روہنی کو بھی اپنے قبضے میں کر کر اسے کرسچین قبرستان والی عمارت کے تہہ خانے میں بند کر دیا ہے اور دروازے کی جگہ دیوار کھڑی کر دی ہے۔ روہنی اب وہاں سے نہیں نکل سکتی۔ میں نے کہا، لیکن روہنی تو اب بدروح نہیں ہے، وہ ایک اچھی روح بن چکی ہے اور اچھی روحیں کسی بھی 4 دیواری میں بند نہیں کی جا سکتی، وہ بند دیواروں میں سے بھی گزر جاتی ہے۔ درگا کہنے لگی، یہاں معاملہ اور ہے اور نتالیا کی طاقت اور خطرناک آسیب کے قبضے میں ہے۔
नतालिया ने जिस तहखाने में बंद कर रखा है, इसकी चार दीवारी में ऐसा तिलिस्म फूंक दिया है कि जब तक वो तिलिस्म मौजूद है, रोहनी इस चार दीवारी से बाहर नहीं निकल सकती। मैंने कहा, क्या मैं रोहनी की कोई मदद नहीं कर सकता? दुर्गा ने कहा, बल्कि यूं कहो कि सिर्फ तुम ही इसकी मदद कर सकते हो। मगर मैं एक आम इंसान हूँ। मैंने कहा, मैं कैसे इस तिलिस्मी चार दीवारी में दाखिल हो सकूँगा जहाँ रोहनी कैद है? दुर्गा की बदरूह कहने लगी, तुम इंसानों की भूल है। तुम लोगों को मालूम ही नहीं कि कुदरत ने इंसान को कितनी ज़बरदस्त ताकत दे रखी है। जिन लोगों को अपनी ताकत का अंदाज़ा हो जाता है, वो सबसे पहला काम ये करते हैं कि कुदरत की दी हुई गैर फ़ानी ताकत को बरकरार रखने के लिए अपने आप को बुराई से बचाते हैं। अपने दिल में से अल्लाह के खौफ के सिवा बाकी सारे खौफ निकाल देते हैं और अगली दुनिया में भी नहीं, जन्नत का मुकाम अता होता है। रहती दुनिया तक इनका नाम जिंदा रहता है और अगली दुनिया में भी इनका मुकाम जन्नत होता है। मैं दुर्गा की ज़ुबानी ये बातें सुनकर बड़ा हैरान हुआ। मैंने इससे कहा, मैंने पहले कभी तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें नहीं सुनी। क्या तुम इन बातों पर यकीन रखती हो? दुर्गा ने ठंडा सांस भर कर कहा, शेरवान, मुझे मरने के बाद मालूम हुआ कि सबसे बड़ी बदकिस्मती ये थी कि मैं बुतों की पूजा करने वालों के घर पैदा हुई। फिर मैं भी सारी ज़िंदगी बुतों की पूजा करती रही। काश मैं किसी मुसलमान के घर जन्म लेती, सिर्फ एक खुदा की इबादत करती, फिर मेरी भी बख्शिश हो जाती। मैंने कहा, अच्छा ये बताओ कि नतालिया का तिलिस्म मुझ पर असर नहीं करेगा? दुर्गा ने कहा, इससे बचने का तरीका मैं तुम्हें बता दूंगी, मगर मैं बंद चार दीवारी में कैसे दाखिल होऊंगा? मैंने पूछा। दुर्गा बोली, ये भी मैं तुम्हें बता दूंगी कि तुम्हें क्या करना होगा। इस मुहिम पर तुम अकेले नहीं जाओगे। मैंने पूछा, क्या तुम मेरे साथ जाओगी? दुर्गा कहने लगी, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मेरी एक ग़ुलाम बदरूह तुम्हारे साथ जाएगी। इसका नाम पाताली है। पाताली एक औरत की शक्ल में तुम्हारे साथ जाएगी। वही तुम्हें अपने साथ इस जगह ले जाएगी जहां आज नतालिया ने रोहनी को कैद कर रखा है। बदरूह पाताली को सब पता है कि इसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। फिर उसके बाद उसने एक मंत्र पढ़ा और पाताली एक बदरूह जाहिर हुई। दुर्गा ने कहा, पाताली, ये शेरवान है, तुम्हें इसको अपने साथ लेकर जाना होगा। मैं तुम्हें सब कुछ समझा दिया है ना। रोहनी मेरी सहेली है, वो मुझे बहुत प्यारी है। इसको हर हाल में नतालिया के आसेब की कैद से निकाल कर लाना है। पाताली बदरूह के स्याह मरगोले में से भारी और किसी हद तक डरावनी आवाज़ बुलंद हुई, दुर्गा, दुर्गा मैया, तुम्हारे लिए पाताली की जान भी हाजिर है। मैं रोहनी को बड़ी जल्दी तुम्हारे पास ले आऊँगी। दुर्गा की बदरूह ने कहा, ये शेरवान है, इसके बारे में तुम्हें पहले बता चुकी हूँ। ये कौन है और रोहनी के साथ इसका क्या रिश्ता है? पाताली बदरूह के स्याह मरगोले ने कहा, जो हुक्म दुर्गा मैया। इसके बाद धुएं का मरगोला घूमने और चक्कर खाने लगा। घूमते घूमते वो रुक गया और इसके बाद ही एक खूबसूरत लड़की की शक्ल इख्तियार कर गया। इसका रंग सांवला था, चेहरे के नकूश तीखे थे। पाताली ने मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर अंग्रेज़ी में बोली, तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मैं पहली बार एक ऐसी बदरूह को देख रहा था जो अंग्रेज़ी बोलती थी। दुर्गा ने पाताली से कहा, पाताली, इस मुहिम में अगर किसी वक्त मेरी ज़रूरत पड़े तो फ़ौरन मंत्र पढ़कर फूंकना। मैं तुम्हें बता दूंगी कि तुम्हें क्या करना चाहिए। पाताली ने कहा,
جو حکم درگا میاں، لیکن اس بدروح پاتالی نے تو مجھ سے ہاتھ بھی ملایا ہے اور اسے کچھ نہیں ہوا۔ کیا کالے جادوگر کا تعویذ اب بے اثر ہو چکا ہے؟ درگا نے کہا، نہیں، کالے جادوگر کا یہ دیا ہوا تعویذ بے اثر نہیں ہے، اس کا طلسم اثر قائم ہے۔ پاتالی پر اس کا اثر اس لیے نہیں ہوا کہ یہ بدروح اچھی نیت سے تمہارے پاس آئی ہے۔ پاتال پر اس کا اثر اس لیے نہیں ہوا کہ یہ بدروح اچھی نیت سے تمہارے پاس آئی ہے۔ یہ تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آئی، بلکہ تمہاری مدد کرنے آئی ہے۔ اتنا کہہ کر درگا کی بدروح غائب ہو گئی۔ پاتالی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بڑی دلکش مسکراہٹ کے ساتھ بولی، چلو مائی ڈیئر شیروان۔ پاتالی ماڈرن لڑکیوں کی طرح بات کرتی، مجھے بڑی اچھی لگی، مگر میں جانتا تھا کہ آخر یہ بھی بدروح ہے۔ تہ خانے سے نکلنے کے بعد میں محل کے پرانے خفیہ دروازے کی طرف بڑھا تو پاتالی نے کہا، ہم خفیہ دروازے سے نہیں جائیں گے، ہم اسی دروازے سے جائیں گے جس دروازے سے نور ہٹ جائے گا۔ ہم محل کے بڑے ہال کمروں میں سے گزرتے ہوئے محل کے صحن میں آ گئے۔ پاتالی وہاں رک گئی۔ اس نے اپنے پرس میں سے ایک سادہ سی انگوٹھی نکال کر مجھے دی اور کہا، اسے میں پہن لوں۔ میں نے انگوٹھی اپنی انگلی میں پہنی تو میں غائب ہو گیا۔ اب جو میں نے دیکھا تو پاتالی بھی غائب ہو چکی تھی، مگر غائب ہونے کے باوجود مجھے اس کا دھندلا دھندلا سا خاکہ نظر آ رہا تھا۔ کہنے لگی، میں جتنا تمہیں نظر آ رہی ہوں، اتنا صرف تم بھی مجھے نظر آ رہے ہو۔ تم مجھے دیکھ سکو گے، دوسرا کوئی انسان مجھے اتنا بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ ہم محل کے گیٹ کی طرف بڑھے۔ وہاں خوب روشنی ہو رہی تھی اور رات کو پہرا دینے والے 2 چوکیدار موجود تھے۔ ہم ان کے درمیان سے گزر گئے، ان میں سے کسی نے ہمیں نہیں دیکھا۔ شاید اسے میں غائب ہونے کے باوجود بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، تو اس کا چہرہ بالکل میرے چہرے کے قریب تھا۔ میں آخر زندہ انسان تھا، غائب ہونے کے باوجود اس قسم کے سوال پوچھنے پر مجبور تھا کہ میں نظر آ رہا ہوں۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس نے کہا، آنکھیں بند کرو، جب تک میں نہ کہوں آنکھیں نہ کھولنا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ آنکھیں بند کرتے ہی تیز ہوا کا جھونکا میرے جسم سے ٹکرایا۔ پھر پاتالی نے کہا کہ آنکھیں کھول دو۔ میں نے آنکھیں کھول دیں۔ میں نے دیکھا کہ میں ایک ماڈرن قسم کے عالی شان بنگلے کی لابی میں کھڑا تھا اور پاتالی مجھے اپنے پورے جسم کے ساتھ بالکل صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ اب غائب نہیں تھی۔ اس نے کہا، انگوٹھی اتار کے جیب میں رکھ لو۔ میں نے انگوٹھی اتاری تو میں بھی غیبی حالت سے دوبارہ اپنی زندہ انسانی شکل میں واپس آ گیا تھا۔ میں نے فوراً ادھر ادھر دیکھا۔ کچھ غیر ملکی گورے سیاہ تھوڑے فاصلے پر کرسیوں پر بیٹھے مشروب پی رہے تھے اور دھیمی آواز میں باتیں بھی کر رہے تھے۔ یہ جے پور کے راجا کا محل تھا، جس کو ریاست چھن جانے کے بعد راجا نے ہوٹل میں تبدیل کر دیا تھا۔ ایک سرخ وردی والا بہرا جس نے سرخ راجستانی پگڑی باندھی ہوئی تھی، ہماری میز کی طرف آیا۔ پاتالی نے 2 کافی کا آرڈر دے دیا۔ میز پر گلدان میں پھول لگے ہوئے تھے۔ گلابی رنگ کے ٹیشو پیپر بھی ایک سنہری ڈبے میں نظر آ رہے تھے۔ بہرا ٹرے میں کافی کے 2 کپ لیے چلا آیا۔ میں نے کافی بنائی اور ہم دونوں کافی پینے لگے۔ کیا میں تم سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ پاتالی نے اپنی طلسم زدہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں جانتی ہوں تم مجھ سے یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ میں کون ہوں، کہاں پیدا ہوئی اور کہاں میری موت واقع ہوئی۔ یاد رکھو، مجھ سے اور سب کچھ پوچھ سکتے ہو، مگر اس قسم کے سوال پوچھنے کا خیال دل میں مت لانا۔
میں وہیں سہم کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم خاموشی سے کافی پیتے رہے۔ پھر میں نے کہا، "آئی ایم سوری پتالی۔" پتالی مسکرائی۔ "اٹس آل رائٹ نوشیروان۔" میں نے گفتگو کا موضوع بدلنے کی کوشش کرتے ہوئے پتالی سے کہا، "مجھے یقین ہے کہ تمہیں معلوم ہوگا کہ ہمارا ٹارگٹ یہاں سے دور انڈیا کے شمالی پہاڑی علاقے میں ہے، جہاں کرسچن قبرستان کا ویران کھنڈر ہے، جس کے تہہ خانے میں نتالیہ کے آصیب نے روہنی کو قید کر رکھا ہے۔" پتالی نے پرس میں سے سگریٹ نکال کر سلگایا اور سگریٹ پینے لگی۔ میں پہلی بار کسی بدروح کو سگریٹ پیتے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، "ہمیں صبح کے وقت جے پور سے دلی جانے والی گاڑی مل جائے گی۔ دلی سے ہم پنجاب ریل کے ذریعے چندی گڑھ پہنچ جائیں گے۔ وہ کھنڈر چندی گڑھ کے شمالی پہاڑیوں میں ایک جگہ پر ہے۔ میں نے وہ جگہ دیکھی ہوئی ہے۔" بیرا قریب سے گزرا تو پتالی نے اسے اشارے سے بلا کر کہا، "2 کافی اور کچھ سینڈوچ لے آؤ۔" بیرا ادب سے سر جھکا کر چلا گیا۔ پتالی نے مجھ سے کہا، "صبح ہونے تک ہمیں وقت تو گزارنا ہی ہے، اور جے پور میں ٹائم پاس کرنے کے لیے اس سے اچھی جگہ کہیں نہیں۔" میں نے پتالی سے کہا، "ایک بار میں روہنی کے ساتھ پرانے کھنڈر کی طرف گیا تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ ہوا میں اڑا کر لے گئی تھی۔" پتالی کے دلکش چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ کہنے لگی، "یہ میں بھی بڑی آسانی سے کر سکتی ہوں، لیکن ایک عرصے سے میں نے ٹرین میں سفر نہیں کیا۔ جب میں زندہ تھی تو ٹرین میں سفر کرتی تھی۔" پھر وہ خاموش ہو گئی۔ درگا میاں نے مجھے بتایا تھا کہ روہنی تم سے بڑی محبت کرتی ہے، اور تم بھی اب اس سے محبت کرنے لگے ہو۔ کیا یہ سچ ہے؟ عورت چاہے بدروح بن جائے، مگر محبت کے بارے میں باتیں کرنا اور دوسروں کی محبت کی سراغ رسانی اسے بے حد پسند ہے۔ میں نے کہا، "ہاں، تھوڑی تھوڑی محبت مجھے بھی اس سے ہو گئی ہے۔" پتالی مجھے بڑی سنجیدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، "تم زندہ انسانوں کو کیا معلوم ہم بری روحوں کی محبت کیا ہوتی ہے؟ تمہاری محبت صرف تمہاری زندگی تک زندہ رہتی ہے۔ موت کے ساتھ ہی تم سب محبتیں وغیرہ بھلا دیتے ہو، جبکہ ہم بدروحوں کی محبت مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ ایسی سزا کبھی نہیں مرتی۔" میں نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ بہرحال مجھے زندگی سے پیار تھا، اور مجھے زندہ انسانوں سے محبت کرنا ہی اچھا لگتا تھا۔ اتنی دیر میں بہرا بھی واپس آ چکا تھا۔ پتالی نے کہا، "شیروان، تم بھی کچھ کھا لو۔" میں نے بھی 2 ایگ سینڈوچ کھائے، واقعی بڑے لذیذ تھے۔ پتالی بھی بڑے سکون سے کھا رہی تھی۔ کہنے لگی، "یہ ڈشیں کھانے کا ہمیں کبھی کبھی ہی موقع ملتا ہے۔ میں اکثر غیبی حالت میں رہتی ہوں، اور تمہیں بھی اس کا تجربہ ہو گیا ہوگا کہ غیبی حالت میں بھوک پیاس نہیں لگتی، چاہے 1 ماہ گزر جائے۔" میں نے کہا، "ہاں، یہ تو ہے، لیکن پتالی، تم لوگ تو جب چاہو انسانی شکل میں آ کر یہ چیزیں کھا سکتی ہو نا؟ پتالی نے کافی بناتے ہوئے کہا، "ہماری دنیا کے بھی کچھ قانون ہیں، اور ہمارے قانون پر بڑی سختی سے عمل کیا جاتا ہے۔ ہمیں کبھی کبھار ہی انسانوں کی دنیا میں آنے کا موقع ملتا ہے۔" بیرے نے بل بنا کر دیکھا۔ نیچے واقعی 500 روپے کا بالکل نیا نوٹ رکھا ہوا تھا۔ اس نے بیرے کو اشارے سے بلایا۔ کہا، "میں نے 500 روپے کا نوٹ بل کے نیچے رکھ دیا ہے۔" بیرے نے بل بنا کر دیکھا۔ نیچے واقعی 500 روپے کا بالکل نیا نوٹ رکھا تھا، حالانکہ میں نے پتالی کو پرس میں سے نوٹ نکال کر بل کے نیچے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ روہنی بھی عام طور پر اپنی مٹھی میں سے نوٹ نکال کر ادائیگی کر دیا کرتی تھی، مگر پتالی اس سے 2 قدم آگے نکل گئی تھی۔ اس نے بل کے نیچے ہی
500 का नोट पैदा कर दिया था। पाताली ने पर्स में अपने कंधे से लटका कर उठते हुए कहा, चलो चलें। हम महल नुमा होटल के बाहर आ गए। बाहर सुबह हो चुकी थी। एक तरफ येलो कैब टैक्सियाँ खड़ी थीं और दूसरी तरफ प्राइवेट टैक्सियाँ। पाताली ने कहा, हम प्राइवेट टैक्सी में बैठकर स्टेशन जाएंगे, और एक नए मॉडल की टैक्सी में पीछे मेरे साथ बैठ गई और टैक्सी स्टेशन की तरफ रवाना हो गई। जयपुर स्टेशन पहुंचने के बाद मैंने पाताली से कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं टिकट ले आता हूँ। इसने कहा, टिकट मेरे पर्स में मौजूद है। तब मुझे ख्याल आया कि ये तो बदरू है, जो चीज़ चाहती है मुहैया कर लेती है। टिकट इसके पास फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट के थे। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। अभी इसके रवाना होने में कुछ देर थी। वो मेरे आगे आगे जा रही थी। फर्स्ट क्लास की बोगी के पहले डब्बे में दाखिल होते ही जैसे किसी ने अंदर से इसे धक्का दिया और पाताली प्लेटफॉर्म पर जा गिरी। मैंने जल्दी से इसे उठाया। वो सख्त घबराई हुई थी। बोली, जल्दी से आगे चलो। ये कहकर वो अगले डब्बों की तरफ दौड़ पड़ी। मैं फर्स्ट क्लास के डब्बे में था कि देखूं कि इसको अंदर से किसने धक्का दिया है। मैंने देखा कि कंपार्टमेंट की कोने वाली सीट पर एक सफ़ेद दाढ़ी वाले साहब पंजसूरा दोनों हाथों में थामे बड़े खुशू व खुशू से कुरान पाक की तलावत कर रहे थे। सारी बात मेरी समझ में आ गई। जहाँ कलामे इलाही की तलावत हो रही हो, वहाँ बुरी रूह का गुज़र नामुमकिन है। मैं दौड़कर आगे आ गया। देखा कि पाताली ट्रेन से कुछ फासले पर प्लेटफॉर्म के एक सतून के पीछे छुप कर खड़ी है। मुझे देखते ही बोली, हम इस ट्रेन में सफ़र नहीं करेंगे, स्टेशन से बाहर आ जाओ। मैं प्लेटफॉर्म का पुल अबूर करके दूसरे प्लेटफॉर्म से होकर स्टेशन से बाहर आकर फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम में हम दोनों बैठ गए। ना मैंने पूछा कि इसके साथ क्या वाक़या हुआ था और ना ही पाताली ने मुझे कुछ बताया। दूसरी ट्रेन 3 बजे चलेगी। हम तब तक इस वेटिंग रूम में इंतज़ार करेंगे। अगली ट्रेन अपने टाइम से 1 घंटा लेट हो गई और 4 बजे आई। पाताली तेज तेज कदमों से चलती फर्स्ट क्लास बोगी के एक अपार्टमेंट के दरवाजे पर आई। अंदर झांक कर देखा। जब इसने देखा कि सब ठीक है तो वो डब्बे में दाखिल हो गई। मैं इसके पीछे था। डब्बे में सिर्फ एक गैर मुल्की अधेड़ उम्र गोरी औरत अपने सामान के पास सीट पर बैठी ठंडा जूस पी रही थी। इसने हमें एक नज़र देखा और फिर नज़रें फेर ली। सामान के नाम पर हमारे पास कुछ भी नहीं था। जयपुर स्टेशन पर गर्मी थी। फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट एयर कंडीशन नहीं था। गैर मुल्की औरत ने हमारी तरफ देखकर फिर अंग्रेज़ी में कहा, कंपार्टमेंट का एयर कंडीशन ख़राब है। मैंने गार्ड को रिपोर्ट लिखवा दी है, मगर ये लोग कुछ नहीं करते। पाताली को गर्मी नहीं लग रही थी। बदरूहों को ना भूख लगती है, ना प्यास और ना गर्मी लगती है, ना ही सर्दी। मैंने गैर मुल्की औरत को अंग्रेज़ी में ही जवाब दिया, आज गर्मी भी थोड़ी ज़्यादा है। गैर मुल्की औरत ने पाताली की तरफ मतवज्जे होकर पूछा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? पाताली ने कहा कि हम दिल्ली जा रहे हैं। गैर मुल्की औरत बोली, मैं भी दिल्ली जा रही हूँ। मेरा नाम मार्गरेट है। मैं दिल्ली के एक गर्ल्स कॉलेज में अंग्रेज़ी पढ़ाती हूँ। तुम कोई जॉब करती हो? पाताली ने यूं ही कह दिया, नहीं। गैर मुल्की औरत समझ गई कि पाताली इससे ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहती। चुनाचा वो अपने थैले में से किताब निकालकर पढ़ने लगी। बहरहाल हम चंडीगढ़ पहुंच गए। इस वक्त वहां रात के 10 बज रहे थे। वहां से हमने एक प्राइवेट टैक्सी ली और शमाली पहाड़ी इलाके के एक छोटे से हिल स्टेशन की तरफ चल पड़े। इस हिल स्टेशन से 2 कब्रिस्तान वाला खंडर चंद फरलांग के फासले पर ही था।
जहाँ बकौल दुर्गा के रोहिणी को नतालिया के आसेब ने बंद कर रखा था। 1 घंटे में हम हिल स्टेशन पहुंच गए। मैंने अपने आप को मियाँ बीवी जाहिर करके होटल में एक कमरा ले लिया और आधी रात का इंतज़ार करने लगे। जब रात आधी गुजर गई तो पाताली ने पर्स में से अंगूठी निकालकर मुझे दी और कहा, इसे पहन लो। मैंने अंगूठी पहन ली। इसके साथ ही मैं गायब हो गया। मगर मेरी इस हालत में पाताली भी पास मौजूद थी। सिर्फ पाताली ही मुझे देख सकती थी। इसने पर्स में से किसी दरिंदे का नोकीले नाखनों वाला पंजा निकाला और कहने लगी, ये पंजा रीछ का है। मैंने इस पर एक ख़ास मंत्र पढ़कर फूंका हुआ है। इसके बाद अचानक पाताली भी गायब हो गई। मैं इसे गायब होने के बाद भी देख रहा था। रीछ का नोकीला पंजा इसके हाथ में था। हमने कमरे को अंदर से बंद करके चटखनी लगा रखी थी। हम दोनों दरवाजे से गुजर गए। होटल के बाहर 2-3 गाड़ियां खड़ी थीं। रोशनी हो रही थी। एक पहाड़ी चौकीदार बंदूक लिए स्टूल पर बैठा हुआ था और बीड़ी पी रहा था। इसके करीब से हम गुजर गए। रात सर्द थी मगर हमें सर्दी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। पाताली सही रास्ते पर जा रही थी। 1.5 फरलांग का पहाड़ी रास्ता तय करने के बाद हम कब्रिस्तान के गेट पर आ गए। जैसा कि मैं बयान कर चुका हूँ, ये 200-300 साल पुराना एक क्रिश्चियन कब्रिस्तान था जिसकी कब्रें टूट फूट का शिकार थीं। कब्रिस्तान में मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। खंडर को देख पर मुझ पर एक हौल सा तारी हो गया। अगरचा मैं गायब था और मेरे बाजू पर काले जादूगर की दी हुई तिलिस्म ज़दा हड्डी का तावीज़ बंधा हुआ था। इसके बावजूद मुझे खौफ महसूस हो रहा था क्योंकि नतालिया की आसेबी ताकत थी जिसका मुकाबला कोई बदरू नहीं कर सकती थी। पाताली कब्रिस्तान की दीवार के पास आकर रुक गई। मैं इसे धड़कते हुए दिल के साथ देख रहा था। अंधेरे में मुझे इसकी शक्ल सूरत और जिस्म साफ साफ दिखाई दे रहा था। इसने मुझे दीवार के साथ बैठने का इशारा किया और ख़ुद भी मेरे पास बैठ गई। वो मुसलसल खंडर की तरफ देख रही थी। इसके होंठ आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहे थे। वो मुंह ही मुंह में कोई खुफिया मंत्र पढ़ रही थी। पहाड़ी इलाके की रात और पुरस्रार हो गई थी। धुंध की एक लहर ने वीरान खंडर को अपने लपेट में ले रखा था जो बहुत ज़्यादा पुरस्रार नज़र आ रहा था। अचानक एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ एक ऐसी गड़गड़ाहट की थी जैसे ज़मीन के अंदर से आ रही हो। जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। मुझे हर लम्हे नतालिया के आसेब का ख़तरा लगा हुआ था। इसके बाद गहरी खामोशी छा गई। पाताली ने मेरे कान में सरगोशी की, ये पंजा यहाँ ज़मीन में गाड़ दो। मैंने रीछ का पंजा इसके हाथ से लेकर इसे ज़मीन में गाड़ दिया। गीली नरम ज़मीन पंजे के नाखून धंसते चले गए। पाताली ने मेरे कान में आकर कहा, रोहिणी अंदर मौजूद है, मैं इसे लेने जा रही हूँ। तुम यहाँ से मत हिलना। अगर ये पंजा ज़मीन से उछलकर फ़िज़ा में गायब हो जाए तो फ़ौरन यहाँ से फ़रार हो जाना। 1 मिनट की भी देर न करना वरना तुम मारे जाओगे। ये कहकर पाताली उठी और बिल्कुल सीधी होकर जैसे कोई नींद में चलता हो खंडर की तरफ चल दी। मैं कब्रिस्तान की शिकस्ता दीवार की ओट में बैठा हुआ इसे देख रहा था। ये बदरूह पाताली मारी जाएगी और रोहिणी को भी अपने साथ मरवा देगी। इसकी वजह ये थी कि मैं नतालिया की ताकत से वाकिफ़ था और ये भी जानता था कि बदरूहें आसेबों का मुकाबला नहीं कर सकती। और ऐसी बात होती तो रोहिणी अब तक नतालिया के चुंगल से निकल आती। 2-3 मिनट गुजर गए। खामोशी और ज़्यादा गहरी हो गई और डरावनी महसूस होने लगी थी।
कोई आवाज़, कोई आहट सुनाई नहीं दे रही थी। एकदम से मुझे लगा जैसे मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन सख्त गर्म हो गई हो। मेरे पाँव जलने लगे। मैं उछलकर 2 कदम पीछे हट गया। इसके दौरान आसेबी खंडर की तरफ से ऐसी दहशतनाक आवाज़ सुनाई दी जैसे कोई रीछ से भी बड़ी बिल्ली रो रही हो। ये आवाज़ इतनी डरावनी थी कि मुझे यकीन है कि इसके खौफ से हर रात की खामोशी भी लरज़ उठी होगी। मेरे पाँव के नीचे ज़मीन ज़्यादा गर्म होती जा रही थी। मैं गायब ज़रूर था, लेकिन जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि पाताली की अंगूठी पहनने से मुझे इस तरह गायब हुआ था कि मेरे जिस्म का बोझ हल्का बिल्कुल नहीं था। थोड़े थोड़े मेरे पाँव ज़मीन के साथ ज़रूर लग रहे थे। मैं कब्रिस्तान की शिकस्ता दीवार पर चढ़कर बैठ गया। मैं 1 सेकंड के बाद रीछ के पंजे को भी देख लेता। वो अभी तक ज़मीन में धंसा हुआ था। ज़मीन अपनी जगह साकत थी। किसी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मेरे देखते ही देखते वीरान खंडर में से चीख की आवाज़ आई। इसके बाद दूसरी चीख की आवाज़ बुलंद हुई। इन आवाज़ों ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। फिर एक ऐसी आवाज़ के साथ कि जैसे रॉकेट फायर हुआ हो। रीछ का पंजा ज़मीन में से निकलकर ऊपर की तरफ उठा और गायब हो गया। वीरान खंडर में से चीखें ही चीखें बुलंद होने लगी थीं। मैं तेज़ी से पीछे की तरफ भागा। एकदम दौड़ने से मुझे एक धक्का लगा और मैं ज़मीन से गुब्बारे की तरह कुछ फुट ऊपर बुलंद होकर फ़ज़ा में उड़ता चला गया। मैं अपने बाजुओं इस तरह चलाने लगा जैसे कोई तैराकी के मुकाबले में समंदर में पूरी ताकत से तैरता जा रहा हो। मैं उड़ते उड़ते दरख्तों के ऊपर आ गया और जिस तरफ को मेरा रुख था मैं इसी सिमत को परवास करने लगा। बाजुओं को चलाने से इतना फ़र्क ज़रूर पड़ा कि मेरी रफ़्तार एकदम तेज़ हो गई और मैं इसी रफ़्तार के साथ परवास करने लगा। मैं पहाड़ी इलाके में पहाड़ियों के ऊपर 200-250 फुट की बुलंदी पर उड़ता चला जा रहा था और सोच रहा था कि पाताली को भी नतालिया के आसेब ने पकड़ लिया है और शायद जिंदा नहीं बची होगी। मुझे पहले ही डर था कि बदरूह नतालिया के आसेब का मुकाबला नहीं कर सकेगी। खुदा जाने पाताली की हमाकत की वजह से रोहनी के साथ क्या हुआ हो। काले जादूगर की तिलिस्मी हड्डी वाले तावीज़ की वजह से मैं उसके हमले से बच गया था, वरना वो मुझे वहाँ से कभी ना भागने देती। बहरहाल मैं खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि मेरी जान बच गई थी। मगर अब मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊँगा? ऐसा सवाल मुझे परेशान कर रहा था। मैंने यही फैसला किया कि मुझे दुर्गा के पास वापस जाना चाहिए और इसे सारी सूरत हाल से आगाह करना चाहिए। वही मुझे बता सकती है कि अब मुझे क्या करना होगा। कुछ देर के बाद नीचे किसी नीम पहाड़ी शहर की बेशुमार छोटी बड़ी झिलमिलाती रोशनियां नज़र आने लगी। मैं समझ गया कि ये चंडीगढ़ ही है। इसके आगे मुझे मालूम नहीं था कि जयपुर जाने के लिए मुझे फ़िज़ा में अपने आप को किसी सुर्ख रंग पर रखना होगा। ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम था। मैं अकेला कभी फ़िज़ा में परवाज़ करते हुए किसी शहर की तरफ नहीं गया था। चंडीगढ़ सूबा पंजाब दारुल हुकूमत था और बड़ा खूबसूरत और मॉडर्न शहर था। यहाँ बड़े बड़े होटल और जो सारी रात खुले रहते थे। मैंने दूर से एक होटल का चमकता हुआ साइन बोर्ड देखा तो इस तरफ बढ़ा। करीब आकर मैं एक अंधेरे में हो गया और मैंने पाताली की अंगूठी अपनी उंगली से उतार कर जेब में रख ली। अंगूठी के उतरते ही मैं अपनी इंसानी शक्ल में वापस आ गया। मैंने होटल के काउंटर पर आकर काउंटर बॉय से पूछा कि यहाँ से जालंधर की तरफ बसें कहाँ से जाती हैं। इसने कहा, आपको कहाँ जाना है?
میں نے کہا میں نے دلی جانا ہے۔ اس نے کہا پھر آپ کے لیے یہی مناسب رہے گا کہ چندی گڑھ سے امبالہ جانے والی کوسٹر میں بیٹھ جائیں، وہ آپ کو بڑے آرام سے امبالہ پہنچا دے گی، وہاں سے آپ پھر دلی کی ٹرین پر جا سکتے ہیں۔ جب میں نے اس سے پوچھا امبالہ جانے والی کوسٹر کوچ کب مل سکے گی تو اس نے کہا ابھی رات کے 2 بجنے والے ہیں، کوسٹر صبح 5:45 بجے چلنا شروع ہوتی ہیں۔ میں نے پوچھا کیا میں یہاں آپ کے ہوٹل کی لابی میں بیٹھ کر یہ وقت گزار سکتا ہوں؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا نو پرابلم سر، ضرور بیٹھ جائیں۔ میں وہاں صوفے پر بیٹھ گیا۔ اتنے میں بیرا میرے پاس آیا۔ میں نے کہا چائے لے آؤ۔ بیرا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد 2 چائے کے برتن میرے آگے رکھ گیا۔ میں چائے بنانے لگا۔ میں نے چائے بناتے ہوئے لابی کا جائزہ لیا۔ لابی تقریباً خالی پڑی تھی۔ 3 صوفے چھوڑ کر ایک نیلی ساڑی والی عورت بیٹھی سگریٹ پی رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ پہلے سے ہی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے نظریں دوسری طرف کر لیں، چائے بنائی اور خاموشی سے پینے لگا۔ میں سوچ رہا تھا کہ دلی سے بھی میں ٹرین کے ذریعے ہی جے پور درگاہ کے پاس جاؤں گا۔ اب مجھے ہوا میں اڑ کر کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں۔ میرے پاس کافی پیسے آ گئے ہیں، میں ٹرین میں سفر کر سکتا ہوں۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھا کہ وہی نیلی ساڑی والی عورت اپنے صوفے سے اٹھ کر میرے سامنے والے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ وہ جوان تھی اور خوبصورت بھی، مگر مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے پوچھتا کہ آپ کس سے ملنا چاہتی ہیں، اس عورت نے کہا میں ایک عجیب مصیبت میں مبتلا ہو گئی ہوں، پلیز میری مدد کیجیے۔ وہ بڑی صاف اردو زبان بول رہی تھی۔ میں نے اس عورت کو غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر معصومیت کے ساتھ کچھ گھبراہٹ بھی تھی۔ میں نے پوچھا میں خود یہاں اجنبی ہوں، میں آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہوں؟ عورت نے کہا مجھ سے ایک بڑی بھول ہو گئی ہے، ایک پاپ ہو گیا ہے مجھ سے، بھگوان مجھے اس کی سزا ضرور دے گا۔ مجھے پوچھنا ہی پڑا کہ آپ سے کیا سرزد ہوا ہے۔ اس عورت نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا میرا نام انجلی ہے، میں دلی میں اپنے خاوند کے ساتھ رہتی تھی کہ ایک آدمی سے مجھے محبت ہو گئی، وہ مجھ سے بڑا پریم کرنے لگا۔ اس نے کہا چلو دلی بھاگ چلیں، چندی گڑھ چلے جاتے ہیں، وہاں ہم شادی کر لیں گے۔ میں اس کی باتوں میں آ گئی اور اپنے خاوند کو چھوڑ کر اپنے پریمی سے ملنے اس ہوٹل میں آ گئی۔ اس ہوٹل میں اپنے ساتھ بیوی ظاہر کر کے رکھا، مگر اس نے مجھ سے شادی نہ کی۔ میں اپنے ساتھ جو زیور اور پیسے لائی تھی وہ اب ختم ہو گئے ہیں۔ جب پیسہ اور زیور ختم ہو گیا تو وہ دھوکے باز مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا۔ میرے پاس ہوٹل کا بل ادا کرنے کی بھی رقم موجود نہیں۔ سمجھ نہیں آتا کہ کیا کروں۔ میں نے کہا آپ ٹیلی فون کر کے اپنے خاوند کو یہاں کیوں نہیں بلا لیتی؟ اس نے کہا میں نے اپنے خاوند کو فون کیا تھا، اس نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا کہ میں اسے فون بھی نہ کروں، مگر میرے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہے، ہوٹل کا بل ادا بھی کرنا ہے، پلیز آپ میری مدد کیجیے، آپ مجھے ایک اچھے انسان لگتے ہیں۔ میں نے کہا شری متی جی، میں آپ کے ہوٹل کا بل ادا کر دیتا ہوں، آپ کو ریل گاڑی کا کرایہ بھی دے دیتا ہوں، آپ اپنے گھر چلی جائیں۔ عورت نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا مجھے اکیلے جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، پلیز آپ مجھے دلی تک چھوڑ آئیں، میں آپ کا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھلاؤں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے بھی دلی ہی جانا ہے، آپ میرے ساتھ چل سکتی ہیں۔ اس نے پرس میں سے بل نکال کر مجھے دیا، یہ 1250 روپے کا تھا۔ میں نے بٹوے سے پوری رقم نکال کر اسے دی اور کہا آپ یہ بل ادا کر دیں،
عورت نے کہا، آپ نے میری زندگی کو تباہ ہونے سے بچا لیا ہے۔ آپ انسان نہیں دیوتا ہیں۔ میں نے کہا، بی بی میں کوئی دیوتا وغیرہ نہیں ہوں، معمولی سا انسان ہوں۔ میرے پاس پیسے تھے، آپ کو ضرورت تھی اور میں نے آپ کی ضرورت پوری کر دی۔ انسان اگر کسی کی ضرورت میں مدد کرے تو یہ اچھی بات ہے اور اسے مدد کرنی بھی چاہیے۔ عورت اٹھ کر کاؤنٹر کی طرف چلی گئی۔ میں نے سوچا کہ بیچاری مجبور ہوگی، ایک بدمعاش کے جھانسے میں آ گئی ہے۔ اچھا ہوا میرے پاس پیسے تھے اور میں نے اسے مصیبت سے نکال لیا۔ میں اسے اپنے ساتھ دلی لیے چلتا ہوں، وہاں اسے ٹیکسی میں بٹھا دوں گا۔ جاؤ بی بی، اپنا ماتا پتا کے گھر جاؤ، پھر کبھی گھر سے قدم باہر نہ نکالنا۔ عورت بل ادا کر کے میرے پاس آ کے بیٹھ گئی اور بار بار میرا شکریہ ادا کرنے لگی۔ میں نے کہا، بی بی میرا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ایک انسانی فرض ادا کیا ہے اور میں اتفاق سے یہ فرض کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ آپ مجھے مسلمان لگتے ہیں، عورت نے کہا۔ میں نے کہا، جی ہاں الحمدللہ۔ آپ دلی میں کہیں ملازم ہیں؟ اس نے پوچھا۔ میں نے کہا، بی بی اس قسم کے سوال کا جواب دینا میں پسند نہیں کروں گا۔ آپ کو دلی جانا ہے، میں آپ کو دلی پہنچا دوں گا۔ وہ عورت خاموش ہو گئی۔ اتنی دیر میں باہر صبح کا اجالا نمودار ہو چکا تھا۔ میں نے عورت سے کہا، ہم یہاں سے کوچ میں بیٹھ کر امبالے تک جائیں گے، امبالے سے ہم دلی کے لیے ٹرین پکڑیں گے۔ وہ بولی، جیسے آپ کی مرضی۔ وہ میری طرف اس طرح دیکھتی تھی جیسے کوئی پجارن عورت اپنے کسی دیوتا کی طرف دیکھتی ہو۔ میں نے اپنے اور اس عورت کے لیے ناشتے کا آرڈر دے دیا۔ ہم ناشتہ کرنے لگے۔ عورت کے انداز سے معلوم ہو رہا تھا کہ یہ گھریلو قسم کی سیدھی سادی عورت ہے، زیادہ پڑھی لکھی بھی نہیں۔ ایسی عورتیں بڑی جلدی بدمعاش قسم کے مردوں کے جھانسے میں آ جاتی ہیں۔ ناشتہ کرتے کرتے 5 بج گئے۔ وہیں سے ہم بسوں کے اڈے پر آ گئے۔ وہاں سے ایئر کنڈیشن بسوں اور کوسٹرز چلتی تھیں۔ میں نے امبالے کے 2 ٹکٹ لیے اور ہم ایک آرام دہ ایئر کنڈیشنر میں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد کوسٹر امبالے کی طرف روانہ ہو گئی۔ لمبا سفر تھا مگر بڑا آرام دہ تھا۔ ہم امبالہ پہنچ گئے۔ وہاں ایک ہوٹل میں ہم نے دوپہر کا کھانا کھایا اور ریلوے اسٹیشن پر آ گئے۔ وہاں سے ہم دلی والی گاڑی پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ ٹرین دلی میں رات کے 1 بجے پہنچی۔ اس عورت نے کہا، اتنی رات گئے، میں ماتا پتا کے گھر نہیں جانا چاہتی، پلیز مجھے صبح صبح پہنچا دینا۔ جے پور کی گاڑی بھی مجھے دن کے وقت ہی مل سکتی تھی۔ میں نے سوچا کہ صبح اسے اس کے گھر پر خود چھوڑ آؤں گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے صبح چلے جانا، لیکن اتنا وقت یہاں ویٹنگ روم میں ہی گزارنا پڑے گا۔ وہ بولی، کوئی بات نہیں، ہم ویٹنگ روم میں بیٹھ جائیں گے۔ ویٹنگ روم میں میں نے چائے کا آرڈر دیا۔ میری پیالی میں اس نے چینی کا 1 چمچ ڈالا اور پھر قہوہ ڈالا اور دودھ ڈالنے کے بعد چمچ ہلاتے ہوئے بولی، آپ سچ مچ میرے لیے دیوتا بن کر آئے تھے، آپ نہ آتے تو خدا جانے میرا کیا حال ہوتا۔ وہ اسی طرح کی باتیں کرتی رہی اور ساتھ ساتھ میری پیالی میں چمچ بھی ہلاتی رہی۔ میں نے کہا، اتنا نہ ہلاؤ، چائے ٹھنڈی ہو جائے گی، क्षमा کیجیے گا، مجھے خیال نہیں رہا۔ یہ کہہ کر اس نے پیالی میرے آگے کر دی، پھر اپنی چائے بنانے لگی۔ میں نے چائے کا 1 گھونٹ پیا۔ مجھے چائے پھیکی لگی مگر میں نے کوئی خیال نہ کیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ میری طرف بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ یوں ہی دیکھ رہی ہوگی۔ چائے کے 3-4 گھونٹ پینے کے بعد مجھے چکر سا آ گیا۔ میں نے پیالی میز پر رکھ دی اور اپنے سر کو ہاتھوں سے دبانے لگا۔ اس نے پوچھا، کیا ہوا؟ میں نے کہا، یوں ہی چکر سا آ گیا۔ وہ بولی، پلیز آپ لیٹ جائیں، اور اٹھ کر میرے پاس آ گئی۔
اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے میرے بازوؤں کو تھام لیا